الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديد قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا۔ اب ان آیات مبارکہ میں اس بات معاد یعنی قیامت، حشر، نشر، اس کے اس بات کا ذکر ہے۔ الحمدللہ کئی دفعہ میں نے درس میں عرض کیا ہے کہ سب سے بڑے اہم مسائل جو ہیں وہ تین ہیں۔ ان کو الاصول الثلاثہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تین بنیادی اصول، اور ان کو الایمان بالثلاثیات بھی کہا جاتا ہے کہ ہر بندے کا ان تین پہ ایمان ضروری ہے۔ اور یہ ایسے بنیاد ہیں، ایسے اصولی مسئلے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تین مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یاد رکھو، ہر نبی کی دعوت ایک ہے، اور وہ تین مسئلے کیا ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ الہیات ہے، یعنی توحید۔ آگے توحید کی اقسام ہیں، قسمیں ہیں، توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید فی الاسماء والصفات ہے، توحید فی الافعال ہے، سب پر ایمان۔ اور دوسرا اہم مسئلہ کیا ہے؟ النبوت والرسالہ، کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، سب برحق ہے۔ اور ساتھ یہ بھی عقیدہ ہو کہ جتنے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں سب اولاد آدم میں سے ہیں، سب بشر ہیں، سب انسان ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے عباد ہیں، اور سب سے افضل، اجمل، اکمل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو خاتم الانبیاء والرسل ہیں، جن کے بعد اللہ نے نبوت ہی بند کر دی کہ اب آپ کی نبوت، آپ کا دین قیامت تک۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ اگر کسی ایک نبی پر ایمان نہ ہو تو پھر بھی بندہ کافر ہے۔ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔
اور جو اس زمانے میں ہے وہ تو حضور محمد مصطفیٰ کو ہی نہیں مانتے. تو اگر ایک نبی کا بھی انکار کرو تو پھر کفر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہمارا ایمان ہے اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور تمام رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے اور ایک کو نہ مانے. تو سب پر ایمان ضروری ہے. آج کل جدید دنیا میں جدید انداز سے میڈیا جو ہے وہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. ایک نیا سلسلہ بھی چلا ہے جی کہ جب اللہ رسول ایک ہیں، قیامت ایک ہے، نبی کو مانتے ہیں، تو پھر یہ کیوں جھگڑا ہے کہ یہودی کافر ہے یا نصرانی کافر ہے؟ وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، خدا کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، نصرانی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو لہذا پھر یہ وہ کیسے کافر ہو گئے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتفاق کر لیں، اتحاد کر لیں، ہمارا کوئی فرق نہیں ہے. تمہارا خدا پہ ایمان، ہمارا خدا پہ ایمان، تمہارا نبی پہ ایمان، ہمارا نبی پہ ایمان، تمہارا آخرت پہ ایمان، ہمارا آخرت پہ ایمان. جھگڑا کس بات کا ہے؟ بلکہ انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک نئی تجویز بھی پیش کی ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، مسجد میں آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہندو مندر میں بھگوان کی عبادت کرتے ہیں، اس کے نزدیک بھی تو خدا ہی ہے نا، نام بھگوان ہے. کوئی اگر اپنے گرجے میں یا اپنے کلیسا میں عبادت کرتا ہے، عبادت تو سب خدا کی ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن جمعہ کے دن آپ ہندوؤں کے مندر میں جمعہ مسلمان پڑھاتے پڑھ لیں، اور ہندو آپ کی مسجد میں آ کے ایک بت رکھ کے اس کی عبادت کر لیں، تاکہ جھگڑا ہی نہ رہے، فساد ہی نہ رہے. یہ ایک عجیب دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور بڑی فلسفیانہ طریقہ کار کے ساتھ انسانوں کو ورگلایا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ والوں کی نظر بڑی دور پہ ہوتی ہے. ابو علی سینا جو بڑا فلسفے کا ایک امام گزرا ہے، آج تک بھی اسی کے نام پہ میڈیکل کی کتابیں ہیں، میڈیکل کالج ہیں، ابن سینا کالج ہیں. ایک دن وہ ایک اللہ والا تشریف لے گئے اس کے پاس. انہوں نے کہا کہ ابو علی سینا تم نے بڑا کمال حاصل کیا ہے فلسفے میں، اتنی محنت کرنے کے بعد تم کیا مقام حاصل کر سکے ہو جو کسی اور کو نہیں مل سکا؟ اور انہوں نے کہا حضرت میں تو فلکیات کا اتنا بڑا ماہر ہوں کہ مجھے ایک پتہ ہوتا ہے کہ آج دن میں فلاں وقت، فلاں گھڑی، فلاں منٹ، فلاں سیکنڈ میں لوہا جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا. اور اس نے کہا کہ حضرت آپ بیٹھے ہیں، میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. بہرحال وہ گھڑی جب آئی تو اس نے اپنی انگلی جو تھی نا جی وہ لوہے کے اندر ڈالی تو سوراخ ہو گیا، وہ انگلی چلی گئی لوہے کے اندر. اور کیا دیکھا جی، میں نے کہا تھا کہ لوہا جو ہے وہ پانی ہو جاتا ہے. پھر اس نے انگلی نکال لی. حضرت ادھر ادھر کی باتیں فرماتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اچھا اب انگلی ڈال کے دکھاؤ. خود نے کہا حضرت اب تو نہیں ڈال سکتا، وہ تو گھڑی گزر گئی. انہوں نے کہا بس تمہارا کمال تو کوئی نہ ہوا نا، وہ تو اس گھڑی میں یہ ہوتا ہے. ارے لے آؤ لو والے تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اسے انگلی ڈال دی. انہوں نے کہا اب تو کوئی گھڑی نہیں ہے نا، یہ دیکھو میں نے انگلی ڈال دی ہے، کہیں ڈال دی.
انہوں نے تو کرامت سے ڈال دی نا جی، اس کو اتنی چوٹ لگی نا جی الحمدللہ کہ اس نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لی، بیعت کر لی، ساری جائیداد خیرات کر دی، سارا دن قرآن شریف پڑھتا تھا، اور موت کے وقت بھی اس کے سینے پہ بخاری شریف رکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ والوں کی نظر تو پھر دور پہ ہوتی ہے۔ آپ کے انڈیا میں حضرت علی سواق رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں اولیاء اللہ میں سے، ان پر ہندوؤں نے عدالت میں دعویٰ کر دیا، چونکہ حکومت انگریز کی تھی اور جج بھی ہندو تھے، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ جی یہ کوئی مولوی آیا ہوا ہے، یہ ہمارے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بناتا ہے۔ تو کسی کو زبردستی مذہب کا تبدیل کرانا جو ہے یہ جرم ہے، لہذا مقدمہ ہو گیا، عدالت نے حضرت کو طلب کر لیا۔ وہاں ہندو وکیل بھی آ گئے، ہندو اٹارنی جنرل بھی آ گیا، ہندو مدعی بھی آ گئے، گواہ بھی آ گئے۔ جج نے پوچھا کہ حضرت آپ زبردستی لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں؟ کہا میں نے تو کبھی زبردستی نہیں کی، ہمارے تو دین میں زبردستی قبول کرنا دین کا جائز ہی نہیں، کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر ہے ہی نہیں، میں کیسے کہا؟ تو آپ نے ایک ہندو جو کھڑا تھا نا اس کی طرف دیکھا، کہا اللہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ دوسرے کو دیکھا فرمایا اللہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ جج نے کہا یہ تو سارے ہم جاتے ہیں، اس نے کہا جی بدمیاز پڑھنے کے لیے مقدمہ خارج، آپ جائیں۔ انہوں نے کہا میں نے جبر کیا ان پہ؟ انہوں نے کہا بات جی ہمیں سمجھ آ گئی۔ تو اللہ والوں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مندر مسجد کا کوئی فرق نہیں ہے، تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، جھگڑا تو تم کرتے ہو کہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہو، ہم تو جھگڑا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر تم اتحاد چاہتے ہو پہلے ہمارے نبی کو مان لو، ہم اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ان کے لیے تو مشکل ہو گئی نا جی، ان کی تو جو سکیم تھی وہ ساری فیل ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل کے ہر قسم کے حربے ہوتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ کیا تھا؟ توحید۔ اور توحید کا معنی جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا وہ ہے توحید ربوبیت، کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، آسمان زمین اسی نے بنائے، ہمیں اسی نے پیدا کی۔ یہ توحید ابو جہل بھی مانتا تھا۔ یہ جو توحید ہے نا یہ ابی لہب بھی مانتا تھا، عتبہ عتیبہ بھی مانتے تھے۔ قرآن میں ہم نہیں کہتے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، ان سے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ یقولون، کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ یہ تو وہ بھی مانتے تھے، یہ وہ بھی مانتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہاری قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک کون ہے؟ أَمَّن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون زندہ کو مردہ سے اور کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون پورے عالم کی تدبیر اور نظام چلا کے اللہ۔ یہ توحید ان کو بھی آتی تھی۔ یہی ہمارے مسلمانوں کو آج کل دھوکہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب کافر تو وہ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے۔ یہ دھوکہ ہے کہ خدا کو کیسے نہیں مانتے تھے، وہ خدا کو نہ مانتے تو کعبہ بناتے، خدا کو نہ مانتے تو کعبے کا طواف کرتے، خدا کو نہ مانتے تو مینا مزدلفہ عرفات جا کے حج کرتے، خدا کو نہ مانتے تو قربانیاں کرتے۔ تم تو ایک بکری ذبح کرنے کے لیے بھی بڑے گھبراتے ہو کہ جی پتہ نہیں 400 کی ملے گی، 500 کی ملے گی، اور حج جب آئے گا تو اور مہنگی ہو جائے گی۔ تو پتہ ہے وہ کیا کرتے تھے؟ ہاشم جو تھا نا میرے حضور کا دادا، روزانہ 100 اونٹ ذبح کر کے ان کی شہید حاجیوں کو کھلاتا تھا۔ 100 اونٹ روز ذبح کرتا تھا،
اور سرید ہاشم دنیا میں مشہور تھے. اعلان کیا تھا کہ جو حج میں ہے کوئی کھانے کا انتظام نہ کرو، جب تک ہاشم زندہ ہے کھلائے گا. تو پھر یہ تو وہ بھی مانتے تھے. اچھا جب تم مجبور ہوتے ہو، بخار ہو، مرنے کے، تم بھی خدا کو پکارتے، وہ بھی خدا کو پکارتے تھے. اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. اللہ نے فرمایا جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم نجات دے دیتے ہیں تو پھر شرک کرتے ہیں. تو یہ توحید ان کو بھی آتی تھی. اصل توحید کیا ہے؟ اصل توحید یہ نہیں ہے کہ خدا کو مانو، نہیں، خدا کے سوا اور کسی کو نہ مانو. توحید تو یہ ہے کہ لا الہ، لا کی تلوار چلاؤ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. اگر اللہ کو بھی مانو، بت کو بھی مانو، اللہ کو بھی مانو، عیسیٰ کو بھی مانو، اللہ کو بھی مانو، عزیر کو بھی مانو، اللہ کو بھی مانو، داتا کو بھی مانو، یہی تو شرک ہے. مشرک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شریک بنانے والا. مشرک کا معنی انکار نہیں. جو خدا کو نہیں مانتے وہ تو دہریہ ہے، وہ مشرک نہیں ہوتا. مشرک یہ ہے خدا کو بھی مانتا ہے، اللہ کا سجدہ بھی کرتا ہے اور بتوں کا سجدہ بھی کرتا ہے. جیسے آج کل مسلمان کعبۃ اللہ میں خدا کا سجدہ کرتے ہیں، مزاروں پہ پیر کا سجدہ کرتے ہیں. حج میں آ کے قربانی اللہ کے نام کی دیتے ہیں، وہاں جا کے ماشاءاللہ نظر چڑھاتے ہیں، اٹا گھٹا ذبح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ جیسے احرام میں عورت کے لیے چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے، اس لیے جب ہم پیر کے پاس جاتے ہیں ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے وہ بڑے ناز سے کہتے ہیں کہ مینوں کنجری بن دے آر نہ کوئی، مینوں نچ کے یار مناوا دے. میں تو ان سب کو الحمدللہ جانتا ہوں نا. بچپن میں مجھے شوق تھا، میں جاتا تھا ان کی مزاریں دیکھنے کے لیے، بٹ ڈر لگتا تھا. کبھی ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ مولوی مکی ہے تو پھر میں وہاں سے چھپ جاتا تھا. مجھے اندازہ تھا کہ یہ ظالمہ لوگ ہیں، یہ معاف نہیں کریں گے مجھے. ایک دفعہ تو باقاعدہ انہوں نے گاڑیاں گنے لے کے اور ریفلیں لے کے میرا تعاقب کیا، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری گاڑی چلانے والے جو تھے نواب آپ بہاولپور کے داماد تھے، اور وہ گاڑی اتنا مضبوط تھی کہ ان کی گاڑیاں مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، تو ہم بھاگ گئے. کہنے لگا مکی صاحب آج تو آپ کی وجہ سے میں بھی گیا تھا. میں نے کہا جی اللہ نے رکھنا تھا تو رکھ لیا نا، ہم تو گئے تھے باقاعدہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، اگر یہ چڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں. حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونڈی والے جو تھے نا رحمت اللہ علیہ، وہ حضرت امروٹی کے بھی مرشد تھے، حضرت دین پوری کے بھی مرشد تھے. آج ان کی مزاروں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو ان پہ فاتحہ پڑھنے گیا تھا، اللہ کے بندے کسی نے پہچان لیا تو اس نے جا کے کہا کہ وہ مولوی مکی آیا ہوا ہے. اچھا ان کے لیے بندہ مار دینا کوئی چیز ہی نہیں تھی بھرچونڈی والوں کی، مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ اپنے بھی ایک دو مار دیتے ہیں روز. تقریباً 13 قتل دونوں بھائی کر چکے ہیں. اللہ نے رحمت کی. ہمارا وہ ڈرائیور جو ملازم، میرا نوکر ملازم جو تھا وہ بڑا سمجھدار تھا. اس نے اس کی نظر دیکھی، اس نے کہا کہ حضرت جلدی کریں، فاتحہ پڑھ لی، گاڑی میں بیٹھیں اور چلیں، ابھی وہ آپ کو آ کے حملہ کریں گے. لیکن خواب دیکھا ہے تم پیر بن گئے ہو. ان کا پیر نہیں، میں نے اس کی آنکھیں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں. اور پھر ابھی ہم نکلے تھے تو پیچھے ان کی 2 جیپیں آئیں، لیکن ہماری گاڑی الحمدللہ چونکہ بہت بڑی گاڑی تھی، مضبوط تھی، ان کی موٹریں شوٹریں وہ کیا کر سکتی تھی، کچا راستہ تھا.
بہرحال الحمدللہ جب ہم مین روڈ پہ چڑھ گئے نا کے ایل پی روڈ پہ تو پھر وہ رک گئے. انہوں نے کہا اب تو بڑی روڈ ہے نا, وہاں تو حملہ نہیں کر سکتے ہم. تو بہرحال معنی یہ ہے کہ یہی تو شرک ہے جس کو ہم روتے ہیں اور تمہیں سمجھ نہیں آتا. مزارات پہ جاؤ, قبرستانوں میں جاؤ, اللہ والوں کی قبروں پہ جاؤ, کون بدبخت ہے جو منع کرتا ہے؟ وہ تو حضور خود جاتے تھے. شہداء احد پہ تشریف لے جاتے تھے, جنت البقیع الغرقد پہ تشریف لے, لیکن ان کے لیے مانگو, یہ نہیں کہ ان سے مانگو. ان کے لیے مانگو تو یہ رحمت ہے, ان سے مانگو تو یہ شرک ہے. ان کے لیے اب جنازہ جو پڑھتے ہو تو ان کے لیے مانگتے ہو یا میت سے مانگ رہے ہو؟ بھئی جنازہ سامنے رکھا ہے, کیا کہتے ہو؟ مرنے والے ہماری مدد کر. وہ تو خود تمہارا محتاج ہے, کندھا نہ دو تو پڑا رہے دھوپ میں. یہی تو ہے نا, ہمارے عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں کہ جب پیر صاحب مر جائیں تو غسل ہم دیں, کفور ہم لگائیں, خوشبوئیں ہم لگائیں, کفن ہم پہنائیں, جنازہ ہم لیں, کندھا دے کر ہم لے آئیں, ان پر جنازہ ہم پڑھیں, قبر ہم کھودیں. جب نیچے چلا جاتا ہے تو مشکل کشا بن جاتا ہے. جنازے میں کیا ہے؟ یہی تو دعا ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا. میرا مدنی تیری ایک ایک لفظ میں حکمت ہے کہ پہلے دعا مانگی زندہ کی. حالانکہ نماز ہم جنازہ میت پہ پڑھ رہے ہیں, لیکن پہلے کہا لحینا, ہمارے زندوں کی بخشش فرما, و میتنا, اور مردوں کی بھی فرما. وجہ کیا تھی کہ مرنے والا تو مر گیا, جو اس کا نصیب ہے. جو بچے ہوئے ان کے لیے دعا مانگو, خدا ان کی مغفرت کرے. یہ تو لے گیا اپنا نصیب. وَالشَّاهِدِنَا وَغَائِبِنَا, جو حاضر ہے جو غائب ہے. تو اگر نبی سے بھی کوئی غائب ہے تو پھر نبی حاضر ناظر کیسے ہوئے اور عالم الغیب کیسے ہوئے؟ تو یہ ہم ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. وَذَكَرِنَا وَأُنْسَانَا اللہم من احییتہ منا, پھر آگئے زندوں کی طرف. فَأَحْيِيهُ عَلَى الْإِسْلَامِ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, قبروں پہ جاؤ. حضور نے فرمایا زوروہا, قبروں کی زیارت کیا کرو. قبروں کی زیارت جو ہے وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. قبروں کی زیارت سے دل نرم ہوتے ہیں, دل کی سیاہی دور ہوتی ہے. لیکن ان کے لیے دعا مانگا کرو. تو اب یاد رکھیں کہ توحید اصل کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت. توحید الوہیت کیا؟ وہی کلمے والی توحید, لا الہ, کوئی معبود برحق نہیں مگر. تو یہ ہے توحید کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کسی غیر کے لیے کرنا جو ہے وہ شرک ہے. نماز اللہ کے لیے, رکوع اللہ کے لیے, سجود اللہ کے لیے, نظر اللہ کے لیے, نیاز اللہ کے لیے, منت منوتی اللہ کے لیے, غیر کے نہ کرو گے تو یہی شرک ہے. بس خدا کرے کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, کہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں. ورنہ توحید تو سمجھ آ سکتی, کس کو سمجھ نہیں آ سکتی؟ ہر بندہ فطرت میں پیدا ہوا ہے. کل مولود یولد الفطرت, ہر بندے کو سمجھ آ سکتی ہے, عالم کو, جاہل کو, سب کو سمجھ آ. لیکن یاد رکھیں کہ فطرت سلیم ہو. اگر فطرت ہی نعوذ باللہ بدل گئی تو پھر کیا ہو؟ تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ توحید. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ نبوت. اچھا, ایک آدمی سارے نبی مانے, حضور کو بھی مانتا ہو, لیکن ختم نبوت کا منکر ہو تو کافر ہے. اگر پہلے قائل تھا بعد میں قادیانی بن گیا تو وہ تو مرتد ہے. جو پہلے قادیانی, پہلے سے ہی قادی, وہ کافر ہے. تو
تو اگر وہ جیسے اللہ کی صفات کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو میرے مدنی کی صفت ختم نبوت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا کیا؟ نبوت و رسالت۔ اور یہ بات بھی ایک دماغ میں رکھ لیں، جو لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے نا 1,24,000 پیغمبر، یہ غلط بات ہے، ایسے لوگوں نے بڑائی ہوئی ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ بس یہ ایمان ہے کہ اللہ ہمارا ہر آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ، تمام رسولوں پہ ایمان۔ کتنے ہیں اللہ عالم؟ اگر مثلا 1,24,000 ہو ہم نے مان لیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ ہوں پھر تو ہم کافر ہو گئے نا، کسی ایک کو نہ مانا۔ اگر 1,24,000 سے کم ہوئے تو باقی نبی ہم نے خود بنائے، پھر بھی کافر ہو گئے۔ تو ایسی بات کیوں کریں؟ بس جتنے اللہ کے نبی رسول ہیں برحق، نبی کی تعداد کہہ لیں، ہاں رسولوں کی تعداد ہے، حدیث میں حضور نے فرمایا کہ رسول جو ہے وہ 313 ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یوم بدر میں میرے مدنی کے صحابہ کی تعداد بھی 313 تھی۔ ان 313 میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں جن کی شان سب سے زیادہ ہے، اور ان 5 میں سے پھر سب سے زیادہ شان حضرت محمد مصطفیٰ کی، کیونکہ حضور جیسے نبی ہذہ الامہ، امت کے نبی ہیں، انبیاء کے بھی نبی ہیں، تمام انبیاء ان پر بھی ایمان لے آئے ہیں، اسی لیے تو پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لیں، 2 مسئلے ہو گئے، تیسرا مسئلہ ہے معاد یعنی قیامت۔ یہ مشکل مسئلہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ یہ عقل سے سمجھ نہیں آتا۔ آدمی جتنا عقل لڑائے، ویسے یاد رکھیں ہر بات کے لیے 2 نور ضروری ہوتے ہیں۔ مثلا دن ہے لیکن آدمی اندھا ہے، نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا آدمی کی آنکھیں ہیں لیکن اندھیری رات ہے پھر بھی نہیں دیکھ، 2 نور اکٹھے ہوں گے تو چیز نظر آئے گی۔ لیکن یہ جو شریعت کے مسئلے ان کے لیے تیسرے نور کی ضرورت ہے۔ وہ تیسرا نور کیا ہے؟ نور ایمان۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ، جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اور نور اسلام اس کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اگر نور ایمان ہو پھر تو قیامت کا سمجھنا مشکل نہیں ہے، اگر نور ایمان نہ ہو تو پھر قیامت کا مسئلہ سمجھنا مشکل ہے، پھر سمجھ آتا ہی نہیں۔ اسی لیے قیامت کے جو منکر ہیں نا ان کے چند شبہات ہیں دماغ میں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں، ایک تو شبہ ان کا یہ ہے کہ جی اگر بعد ہم نے اٹھنا ہے تو ہمارے باپ دادے مدت ہوئی مر گئے، ان میں سے تو کوئی واپس نہیں آیا۔ ایک تو شبہ ان کا یہ ہے، یاد رکھو، دماغ میں بٹھاؤ گے تو بات بنے گی۔ وہ کہتے ہیں فاتو بآبائنا، ہمارے باپ دادے کو تو پہلے لے آؤ، وہ اگر آج تک واپس نہیں آئے تو ہم کیوں واپس آئیں گے؟ بس کھاؤ پیو مر گئے۔ ایک شبہ ان کا یہ ہے کہ جب اتنی مدت گزر گئی، ہمارے باپ دادا مر گئے، کوئی نہیں آیا، ہم کیسے واپس آئیں گے؟ ایک دوسرا شبہ جو ہے کہ بھئی قیامت نہیں ہوگی، وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ آپ جتنے نبی آئے پیغمبر آئے سب کہتے آئے کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، اور حضور نے تو یہ بھی فرمایا کہ وہ اس تو انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں۔ تو جب قریب ہے، 1000 سال گزر گیا، کہاں ہے وہ قریب؟ حضور کی اس بات کو بھی 1400 سال گزر گیا نا، تو قریب کیسے ہوئی؟
یہ ان کا دوسرا شبہ ہے۔ اور تیسرا شبہ ان کا یہ ہے کہ جی جب آدمی مر گیا چند دنوں کے بعد اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں، گوشت بھی گل گیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا، یا کوئی آدمی ڈوب کے مر گیا، مچھلیاں کھا گئیں، ہوائی جہازوں میں کریش ہو گئے، ویزا ہو کے اڑ گیا، پتہ ہی نہیں کہاں ہے، تو وہ کیسے زندہ ہوگا؟ اور اگر چلو مچھلی نے نہیں کھایا، قبر میں ہے، تو قبر کے اندر بھی تو ہڈیاں گل گئیں، اچھا پھر کبھی ہوا آتی ہے، کبھی بارش آتی ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، قبروں کی وہ مٹیاں اور ہڈیاں بھی بہا کے لے جاتا ہے، تو قیامت میں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مولوی مکی کی ہڈی ہے اور یہ فلاں کی ہڈی ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ زندگی میں بھی آدمی چہرے دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو ہڈی ہے، لہذا قیامت کیسے ہوگی؟ یہ بس ہمیں انہوں نے ڈراوا دے رکھا ہے، کوئی قیامت شیامت نہیں۔ ان ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا، کھاؤ مرو جیو، بس اس کے بعد کوئی وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ یہ ان کی شبہات ہیں، یہ دماغ میں رکھ لو، زندگی باقی تو انشاءاللہ جواب بھی باقی۔